حضرت یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہنا کیسا ہے، اور جو کہے گا تو کیا یہ کفر ہے؟ دیکھیں یزید کے جو کفر کا معاملہ ہے نا، اس کے سلسلے میں تو مختلف موقف ہیں. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس کا کفر ثابت نہیں ہے، صحیح. تو آپ کے نزدیک پھر یہ کفر بھی نہیں ہوگا اس طرح ہم، کہنا. لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یزید کا کفر ثابت ہے، صحیح تو ان کے نزدیک یہ کہنا کفر ہے. صحیح. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر موقف دیکھا جائے تو آپ سکوت اختیار کرتے ہیں، صحیح. لیکن سکوت اس کے کفر کے بارے میں، ہم، اس کے فسق و فجور کے بارے میں نہیں ہے. بہت اچھے. اس اعتبار سے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہنا بہتر ہے. ہم، بلکہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یزید کے ساتھ یہ کہتے ہیں علیہ ما یستحق علیہ، ہم، کہ وہ اس پر وہ چیز جس کا وہ مستحق ہے. اگر صحیح. لعنت کا مستحق ہے تو لعنت، بہت اچھے. یعنی یہ کہا جاتا ہے، ہم، اس کو یزید پلید کہا جاتا ہے. اسی لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یہ ہم، کوئی نیکی نہیں ہے ہم، کہ آپ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں. البتہ کفر کے سلسلے میں نے حکم ذکر کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہنا چاہیے رضی اللہ ہم، تعالیٰ عنہ. وہ کوئی صحابی تو نہیں تھا، صحیح. وہ تو فاسق و فاجر تھا. اگر کفر ثابت نہیں بھی ہو کہیں سے، ہم، کم از کم اس کا فسق و فجور تو تمام علماء کے نزدیک ثابت ہے. صحیح. جس طریقے سے اس نے جو ہے وہ اہل بیت اطہار پر ظلم ڈھائے، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، حرم کی جو بیویاں تھیں ان کو حلال کر دیا 3 دنوں کے لیے اپنے اللہ لشکر پر، اللہ. یہ سارا فسق و فجور تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے. اس کے ہم، باوجود بھی اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے اللہ تو اکبر. یہ گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر.